خوش آمدید۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ روزہ، جو بظاہر بھوکا پیاسا رہنے کا ایک عمل ہے، دنیا کے 3 بڑے مذاہب میں اتنی گہری اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں روزے کے اس مشترکہ روحانی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ روزہ رکھنے کا یہ عمل یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں ابراہیمی مذاہب کی روایات میں اتنی گہرائی سے جڑا ہوا ہے؟ چلیں اس کی جڑوں تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں روزہ رکھنے کی وجوہات کیا تھی اور اس کی بنیادیں کہاں سے ملتی ہیں۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ یہودی انسائکلوپیڈیا کے مطابق شروع میں روزے صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں تھے، بلکہ یہ زندگی کے بڑے روحانی واقعات سے جڑے تھے، جیسے کسی غم کا اظہار کرنا، کسی خطرے کے وقت خدا سے رحم کی التجا کرنا، یا پھر اپنی عاجزی اور توبہ کا اظہار کرنا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے ان روایات میں مرکزی شخصیات بھی مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیر نمونہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن کے روزے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ تورات میں بھی آیا ہے۔ اور یہی تعلق ہمیں عیسائی روایت میں بھی نظر آتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق حضرت موسیٰ اور ایلیاہ کے 40 دن کے روزوں کو عیسائیت میں بھی ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس نے بعد میں حضرت عیسیٰ کے روزوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ تو یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ روحانی بنیاد تو مشترک ہے، لیکن جب بات عملی اصولوں کی آتی ہے تو ان میں کافی فرق نظر آ سکتا ہے۔ اگر ہم اس جدول پر نظر ڈالیں تو یہ فرق صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ اوقات میں کچھ مماثلت تو ہے، لیکن پرہیز کی جانے والی چیزوں میں واضح فرق ہے، اور کھانے پینے کے اصول بھی ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ یہاں بلیک فاسٹ کا ذکر ہے، جو عیسائیت میں روزے کی ایک قدیم اور سخت شکل تھی۔ 6 صدی سے پہلے یہی طریقہ عام تھا۔ اس میں دن بھر مکمل پرہیز کے بعد غروب آفتاب پر صرف ایک سبزی خور کھانا کھایا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ، خاص طور پر ایسٹر سے پہلے کے 40 دنوں میں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عمل ان مذاہب کے کیلنڈر میں کس طرح شامل ہے اور ہر مذہب میں روزے کے سب سے اہم ادوار کون سے ہیں۔ یہاں ہمیں عبادات کے کیلنڈر میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ یہودیت میں اہم تاریخی واقعات کی یاد میں ایک ایک دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ عیسائیت میں لینٹ کے 40 روزے ہیں، جبکہ اسلام میں رمضان کا پورا مہینہ مسلسل روزوں کے لیے مقرر ہے۔ اور اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ آتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشترکہ عمل وقت کے ساتھ ساتھ ایک الگ مذہبی شناخت بنانے کا ذریعہ کیسے بنتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کی کہانی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ پورا واقعہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک عمل کو مشترکہ ورثے کی بنیاد پر اپنایا گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے ایک منفرد اسلامی شناخت دی گئی، تاکہ دونوں میں فرق واضح رہے۔ اور یہ فرق اتفاقی نہیں تھا، بلکہ اسے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق سحری کا کھانا ہی مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان ایک واضح حد مقرر کرتا ہے۔ تو ان تمام مختلف اصولوں اور کیلنڈرز کے باوجود اس روحانی عمل کا حتمی مشترکہ مقصد کیا ہے؟ اور یہاں ہم روزے کی اصل روح تک پہنچتے ہیں۔ تقویٰ حاصل کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا اور روحانی نظم و ضبط پیدا کرنا، یہ وہ مشترکہ مقاصد ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر روایت روزے کو خدا سے جڑنے اور خود کو پاک کرنے کے لیے ایک طاقتور ذریعے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ بالآخر ان ابراہیمی مذاہب میں روزہ ایک مشترکہ ورثے کا بہت بڑا ثبوت ہے، ایک ایسا عمل جس کی تاریخ ایک ہے، لیکن ہر مذہب نے اسے اپنے منفرد اور خوبصورت انداز میں اپنایا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، آج کی اس مادی دنیا میں جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے اور ہر وقت استعمال پر زور دیا جاتا ہے، وہاں جان بوجھ کر خود کو کچھ چیزوں سے روکنے کا یہ عمل ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟